انسان کا روحانی وجود اور علم الانسان۔ انسان ایک حیوانی وجود رکھتا ہے۔ اس میں وہ تمام بنیادی جبلتیں پائی جاتی ہیں جو حیوانوں کا خاصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان جانوروں سے بلند تر ایک وجود اور شعور رکھتا ہے جسے مذہبی اصطلاح میں روحانی وجود کہا جاتا ہے۔ اہل مغرب علم الحیوانات سے تو کسی طور یہ ثابت نہیں کر پائے کہ کب اور کیسے یہ نرا حیوان ایک بلندتر ذہنی اور روحانی شخصیت میں تبدیل ہوا، لیکن وہاں اصولی طور پر یہ طے ہو چکا تھا کہ انسان کی تشریح خدا اور بائبل والے آدم سے ہٹ کر ہی کرنی ہے۔ لہٰذا علم الانسان کی بنیاد رکھی گئی اور ایک پورا فلسفہ گھڑ لیا گیا جس میں انسان کے ذہنی اور روحانی ارتقاء کا سفر وحشی انسان سے متمدن انسان تک دکھایا گیا۔ اس سلسلے میں جس استدلال کا سہارا لیا گیا وہ تحقیق کا نہیں، حماقت کا شاہکار تھا۔ اس شعبے کے ماہرین کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ معاصر غیر متمدن قبائل کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی توہم پرستی اور وحشیانہ زندگی کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جس گوہر نایاب کی وہ تلاش میں تھے وہ ان کے ہاتھ آ گیا، یعنی انہوں نے انسان کی اصل ڈھونڈ لی۔ وہ ان قبائل کی تمام خصوصیات کو دور قدیم کے انسان پر چسپاں کر دیتے ہیں، پھر اپنی یہ نادر تحقیق دنیا کے سامنے بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا آغاز۔ اس استدلال کی بنیادی کمزوری اصولی طور پر یہ مان لینا ہے کہ تمدن کا شجر اسی غیر متمدن بیج سے پھوٹا ہے، حالانکہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ یہ وحشی انسان شاخ تمدن سے ٹوٹ کر گرا ہو اور ناموافق حالات میں پروان چڑھ کر اس حال کو پہنچا ہو۔ انسانی تمدن کو اپنے ارتقاء کے لیے مناسب ماحول چاہیے۔ جس جگہ یہ حالات دستیاب نہ ہوں، انسان مجبوراً خود کو صرف بنیادی جبلی ضروریات تک محدود کر لیتا ہے اور وحشیانہ اور جانوروں سے قریب تر انداز زندگی اختیار کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ آج کے متمدن انسان کو بھی تنہا کسی غیر آباد ویرانے میں پہنچا دیں جہاں کسی قسم کے وسائل نہ ہوں، پھر دیکھیے کہ وہ اپنی زندگی کا سفر کس طرح طے کرتا ہے۔ اسی طرح افریقہ، آسٹریلیا اور امریکہ کے قدیم قبائل کی مثال کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ زمانہ قبل از تاریخ کے کسی دور میں تہذیب انسانی کے مرکزی دھارے سے کٹنے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئے ہوں گے۔ ان کی موجودگی سے یہ نتیجہ کیسے برآمد ہوتا ہے کہ تہذیب کا دھارا لازماً ان سے نکلا ہے؟ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آج سے چند ہزار سال قبل ایک مرد و عورت میں عشق ہوا۔ ان کا تعلق باہم دشمن قبائل سے تھا جس کی بنا پر ان کی شادی ناممکن تھی۔ چنانچہ یہ دونوں نہ صرف اپنے قبائل بلکہ اس سارے علاقے سے دور فرار ہو گئے جہاں تک ان کی پہنچ ممکن تھی، وگرنہ یہ دونوں قتل کر دیے جاتے۔ اب یہ دونوں اس دور کی متمدن دنیا سے دور کسی ویرانے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جہاں ان کا واسطہ انسانوں سے زیادہ حیوانوں سے پڑتا ہے۔ یہ دونوں تنہا مل کر کون سا تمدن تعمیر کریں گے؟ تمدن صرف انسانی ہاتھ تشکیل نہیں دیتے، یہ سینکڑوں نسلوں کے تجربات، ہزاروں سالوں کی تحقیق کے بعد جنم لینے والے آلات اور مخصوص قدرتی وسائل و حالات کا محتاج ہوتا ہے۔ ان سب کے بغیر یہ دونوں کیا تیر چلائیں گے؟ ان کی اولاد کی باہمی شادیوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ان کا لباس، رہنا سہنا اور کھانے پینے کے معاملات ان کے پرانے قبیلے کی سطح پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لازمی طور پر چند صدیوں میں ان دونوں سے ایک غیر متمدن قبیلہ جنم لے گا۔ یہ محض ایک مثال ہے، وگرنہ عشق کے علاوہ جنگ و جدل، قدرتی حوادث، معاشی مسائل اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر بارہا انسان اپنی اصل سے کٹے ہیں۔ جس بر اعظم پر بیٹھا میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں، یہاں بھی انسان 40,000 سال قبل چائنا کو اس وقت امریکہ سے ملانے والے ایک گلیشیئر کے ذریعے شکار کے پیچھے آئے تھے۔ بعد میں آئس ایج کے خاتمے سے یہ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تو یہ لوگ یہیں پھنس گئے۔ ایشیا والوں نے تو عظیم تہذیبیں جنم دیں،
مگر یہ لوگ آخری وقت تک شکاری ہی رہے۔ رہی عقائد و نظریات کی بات، تو اس معاملے میں انسان نے ہر دور میں الٹی سمت میں سفر کیا ہے۔ یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ انسان نے شرک اور توہم پرستی سے اپنا آغاز کیا اور پھر خداؤں کی تعداد کم کرتا کرتا ایک خدا تک پہنچا۔ انسان نے تو معلوم تاریخ میں بھی ایک خدا سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے اور 3 سے 3 کروڑ خداؤں تک پہنچ گیا۔ خود اپنی امت کو دیکھ لیں، شرک کی جتنی مذمت اس دین میں ہے کسی اور میں نہیں۔ اس کا آغاز آخری درجے کی موحدین سے ہوا، اور آج حال دیکھ لیجئے، خدا کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ کے نام کی دہائی دی جاتی ہے۔ انسان کی اس طبیعت سے واقف کوئی شخص کسی قبیلے کے توہم پرستانہ عقائد دیکھ کر کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا کہ یہ انسان کے ابتدائی عقائد ہیں۔ قرآن کا علم الانسان۔ اہل مغرب کے علم الانسان کی بنیادی غلطی واضح کر دینے کے بعد یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا علم الانسان بھی بیان کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ بحث مکمل نہ ہوگی۔ مغرب کا علم الانسان ہمیں انسان کی ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جس میں وہ صرف ایک ترقی یافتہ جانور نظر آتا ہے جو بخت و اتفاق کے ہاتھوں اس اتھاہ مگر بے آباد کائنات کے ایک حقیر سے ذرے یعنی زمین پر نمودار ہو گیا، جسے اپنے آغاز کا کچھ پتہ ہے نہ انجام کا۔ بقول شاعر، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ قرآن اس بے یقینی کی کیفیت سے نکال کر ایک مکمل، معقول اور قابل قبول بات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کے مطابق اس دھرتی پر انسان کا وجود خدا کی اس اسکیم کا حصہ ہے جس کے تحت اس نے اپنی تمام مخلوقات کے سامنے ایک پروگرام رکھا، جس میں مخلوقات کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے دیے گئے بار امانت کو اٹھا لیں۔ امانت سے مراد یہ تھی کہ کائنات میں جو فیصلہ کن اختیار اللہ کو حاصل ہے، وہ ایک خاص دائرے میں عارضی طور پر کسی مخلوق کو دے کر اس کا امتحان کیا جائے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اس عرصے میں خدا غیب کے پردے میں رہے گا، اور اس کے بعد اس مخلوق کو مکمل آزادی ہوگی کہ چاہے تو بلا جبر و اکراہ خدا کے احکامات مانے اور چاہے تو انکار کر دے۔ جس نے پہلا راستہ اختیار کیا اس کا بدلہ ابدی جنت کی نعمتیں، اور جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اس کا بدلہ جہنم کی سزا۔ تمام مخلوقات نے اس امتحان کی ممکنہ اور بہت حد تک متوقع ناکامی اور اس کے بھیانک نتائج کو دیکھ کر اس میں کودنے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس بارے گراں کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سورہ احزاب۔ اس امتحان کے پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا اور ان سب سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ انہیں رسمی طور پر اس بات سے آگاہ کیا کہ قیامت کے دن جب ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ ہوگا تو اس کی بنیاد یہی توحید ہوگی، یعنی خدا کو ماننا اور ایک ماننا۔ سورہ اعراف۔ اس واقعے کو اصطلاحاً عہد الست کہا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو پیدا کر کے یہ بتایا کہ انہیں دنیا کے امتحان میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی جو انہیں ناکام کر سکتی ہیں۔ اس کا پہلا مظاہرہ اس وقت ہوا جب فرشتوں نے خدا کے حکم پر کچھ سوال و جواب کے بعد بلا جھجک آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نامی جن نے نہ صرف سجدے سے انکار کیا بلکہ اپنی بڑائی کے زوم میں وہ خدا سے بغاوت اور سرکشی پر اتر آیا، جس کے نتیجے میں اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ یہ پہلا سبق تھا کہ خدا سرکشی کو معاف نہیں کرتا، اس لیے کبھی خدا کے سامنے سرکشی مت کرنا۔ دوسرا سبق انسان کو اس وقت دیا گیا جب آدم و حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنی پوشاک سے محروم ہو گئے۔ خدا نے اس معاملے کو بڑے مہذب انداز میں بیان کیا ہے، لیکن قرآن بالخصوص سورہ اعراف کا گہرا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ دراصل یہ جنس کا درخت تھا
جس کا ثمر وہ شیطان کے بہکانے میں آ کر چکھ بیٹھے، کیونکہ شیطان نے انہیں ابدی زندگی کا لالچ دیا تھا۔ تاہم شیطان کے برعکس انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ندامت اور شرمندگی کا راستہ اختیار کیا تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے میں یہ سبق تھا کہ جس دنیا میں امتحان کے لیے رکھا جا رہا ہے، اس میں برائی کی طاقتیں وسوسہ اندازی کر کے ہمیشہ انہیں بہکاتی رہیں گی کہ وہ خدا کے احکام کو سن لینے کے بعد بھی ان کی خلاف ورزی کریں، اور اس بہکانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جنسی داعیات اور عریانی ہوگی۔ تیسرا سبق یہ تھا کہ جب کبھی غلطی ہو جائے تو خدا کے حضور معافی مانگنے سے معافی مل جائے گی۔ آخری بات خدا نے یہ بتائی کہ اب قیامت تک کے لیے میں اپنے اور انسانوں کے بیچ میں غیب کا پردہ حائل کر رہا ہوں، اور اب تم جانو اور تمہارا امتحان۔ میرے پیغمبر ہر دور میں آ کر میرے اس منصوبے کی یاد دہانی تمہیں کراتے رہیں گے، اور میرے تازہ ترین احکامات تمہیں دیتے رہیں گے۔ جو ان کو مانے گا وہ نجات پا جائے گا، وگرنہ بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ قرآن میں یہ قصہ 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد۔ یہ ہے قرآن کا علم الانسان، جس کے مطابق انسان پورے دن کی روشنی میں اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب اول دن سے موجود تھا۔ وہ اپنی، کائنات کی اور خدا کی حقیقت سے خوب باخبر تھا۔ انسان نہ کسی ارتقائی سفر کے نتیجے میں پیدا ہوا اور نہ اس کا علم کسی ارتقائی مرحلے سے گزر کر اس مقام تک پہنچا۔ قرآن کے مطابق ہاں یہ ضرور ہوا کہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان بار بار پستی میں گرا، اور اتنا گرا کہ جانوروں سے بھی نیچے پہنچ گیا۔ اس بحث کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے تمدن نے ارتقا نہیں کیا، تمدن نے تو کیا، مگر خدا کے بارے میں انسان کے علم نے کوئی ترقی نہیں کی، بلکہ یہ الٹی سمت میں ہی گیا، کبھی اپنے سے کمتر درجے کی مخلوقات کو معبود بنا کر، اور کبھی خود کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان سمجھ کر۔ اب آپ اگر قرآن اور مغرب دونوں کے علم الانسان کا موازنہ کریں تو جان لیں گے کہ کون سی بات زیادہ معقول اور مکمل ہے۔ تاریخ انسانی اور خدا کے امتحان کی نوعیت۔ جب ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کے بیان کردہ اس امتحان اور جن جن امور سے خدا نے متنبع کیا تھا، ان میں انسانوں کا مبتلا ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں کی اکثریت حسب توقع اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں جن توقعات کا اظہار فرشتوں اور شیطان نے کیا تھا، انسانوں نے ان سب کو پورا کیا۔ فرشتوں نے فساد اور خونریزی کا امکان ظاہر کیا تھا۔ آپ عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں سب سے زیادہ نمایاں چیز جنگ و جدل ہی ملے گی۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعویٰ کیا تھا کہ جن کو تو نے مجھ پر ترجیح دی ہے، ان کی اکثریت میری پیروی کرے گی اور تو ان کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ بات کتنی سچی ثابت ہوئی۔ لمحے لمحے اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں پلنے والا انسان جس طرح اپنے رب کی ناشکری اور اپنے دشمن شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کا حال ہر دور میں عیاں رہا ہے۔ بنیادی طور پر انسانیت کے سامنے اصل مقصد پرچہ توحید میں کامیابی کا حصول تھا۔ اس کی یاد اس کے لاشعور میں اتنی گہری ہے کہ انسان ہر دور میں ایک برتر ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے بے قرار رہا ہے۔ منکرین مذہب بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ مافوق الفطری قوت کا تصور انسان میں اتنا ہی قدیم ہے جتنا خود انسان۔ شیطان انسانوں کے اندر سے توحید کی اس فطری پیاس کو تو ختم نہیں کر سکا، لیکن اس نے کبھی ان کے سامنے شرک کی نشہ ور شراب رکھ دی اور کبھی مادیت اور انکار خدا کا رنگین شربت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی داستان میں جن رکاوٹوں کا ذکر ہے وہ بالعموم رسولوں کی امتوں کو پیش آئیں۔
یہود و نصارہ آج بھی اس بات کی صداقت پر مہر لگانے کے لیے موجود ہیں۔ یہود اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ پہلی رکاوٹ کا شکار ہو گئے۔ شیطان کی طرح انہوں نے تکبر کیا اور اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہو کر مغضوب ہو گئے، جبکہ عیسائی دوسری رکاوٹ کا شکار ہوئے۔ توحید کے علم کو 3 ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی شریعت کی پابندی کا چوغا ہی سر سے اتار پھینکا۔ بالخصوص عریانی اور جنسی بے رہ روی جس بڑے پیمانے پر ان کے ہاں عام ہے، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔